معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ آدم خوروں سے امیر حمزہ کا مقابلہ۔ جب نوشیروان بیمار ہو گیا تو دوسرے روز تخت پر بیٹھ کر بزرگ عمر کو کہا کہ اے مکار، تجھے معلوم تھا کہ عمرو مجھے بختک کا گوشت کھلاتا ہے، کیوں خبر نہ کی؟ بزرگ عمر نے کہا کہ اگر تجھے میں خبر کرتا ہوں تو عمرو اسی وقت مجھے مار ڈالتا۔ اس وقت تجھے خبر نہ کی اور بادشاہ شہریار اور حکیموں اور وزیروں سے پوچھنے کے سوا نہیں کھاتے، تو نے میرے پوچھے بغیر کیوں کھایا؟ نوشیروان نے کہا تو نے یہ بڑی خطا کی، البتہ تجھے سزا دوں گا۔ پس جلاد کو بلا کر نوشیروان نے حکم دیا کہ بزرگ عمر کی دونوں آنکھیں نکال دو، اور آپ بادشاہی چھوڑ کر اور ہرمز کو تخت پر بٹھا کر مدائن کو چلا گیا، اور بزرگ عمر دونوں آنکھیں کھو کر حمزہ کے پاس گیا اور کہا کہ اے فرزند، اب مجھ کو مکہ میں پہنچا دے کہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤں، جو کہ 40 روز کے ہوئے ہیں۔ اس روز بزرگ عمر مکہ میں آئے، خواجہ عبدالمطلب سے ملاقات کی، تب بزرگ عمر کو خانہ کعبہ میں لائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو کھڑا کیا، اور حضرت کے دونوں قدموں کے نیچے کی خاک بزرگ عمر کی آنکھوں میں لگا کر پٹی باندھی اور مناجات کرائی کہ قاضی الحاجات، اپنے محبوب کے قدموں کی برکت سے میری آنکھیں روشن کر۔ تب مجیب الدعوات نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام شفاء الطعام کی برکت سے بزرگ عمر کی آنکھیں مرحمت فرمائیں، اور ہاتف نے ندا دی کہ اے بزرگ عمر، اگر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے دعا کرتا تو مشرق سے مغرب تک مردہ زندہ ہوتے، لیکن تو نے بہت تھوڑی حاجت چاہی۔ تب بزرگ عمر نے چہرہ منور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھ کر بوسہ دیا اور قدم مبارک پر پڑے، اور یہ معجزہ تمام دنیا میں مشہور ہوا، اور جو توریت کے قائل تھے وہ خوب سمجھے اور بوجھے اور پکارے کہ آخری زمانے کا پیغمبر پیدا ہوا۔ جب نوشیروان نے ہرمز کو تخت پر بٹھایا تو داہنے ہاتھ بزرگ عمر کے فرزند پوش اور بائیں طرف بختک کے بیٹے بختیار کو وزیر مقرر کر کے بٹھایا، اور یہ موذی بختیار باپ سے 100 حصہ حرام زدگی میں زیادہ تھا، اور ہرمز کی دولت اور ملک کو اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا۔ وہ مکار ناہنجار جو کچھ کہتا تھا ہرمز اس پر عمل کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ اے وزیر، ایسا کام کر کہ اس عرب کا سر کٹے۔ بختیار نے کہا کہ اے بادشاہ، خاطر جمع رکھ کہ میں نے باختر کے بادشاہوں کو لکھا ہے، اور وہ پہلوان آدم خور ہیں، اگر وہ آئیں گے تو حمزہ کے لشکر کو زندہ نگل جائیں گے۔ اتنے میں گرگ سوار کا لشکر آ پہنچا، اور اس کا سردار مرزباں درشت گاؤلنگی تھا۔ جب نوشیروان کا فریاد نامہ گاؤلنگی رخام کے بادشاہ کو پہنچا تو اس میں یہ مضمون تحریر تھا کہ اے بادشاہ رخام گاؤلنگی، تجھے معلوم ہے کہ حمزہ نام بن عبدالمطلب ایک عرب سے پیدا ہو کر 18 سال کو کاف میں رہا، اور انسانوں، ہاتھیوں، گھوڑوں، کتے اور بیل کے سر والے 1000 ہا دیو کو فنا کر کے اور سلامتی سے واپس آ کر بادشاہوں اور پہلوانوں کو اور گردن کشوں کو تخت و دولت پر سے تختہ تابوت پر سلایا ہے، اور جو معافی مانگتا ہے اس کو معاف کر کے ہلکا غلامی کا پہنا کر رکھتا ہے، اور مجھے نہایت ذلیل کیا ہے۔ اگر رخام کا بادشاہ آئے تو اسے دنیا سے اٹھائے، نہیں تو رخام کو معلوم ہو کہ وہ وبا خطر آنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جب نوشیروان کا خط گاؤلنگی کے پاس پہنچا تو اپنے فرزندوں اور دامادوں کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ اس مہم عظیم کو کون اختیار کرتا ہے؟ تب اس کے بڑے داماد زردشت نے کہا کہ اگر حکم ہو تو حمزہ کو باندھ کر لاؤں۔ تب گاؤلنگی نے 30,000 سوار دے کر زردشت کو روانہ کیا۔ جب مرزبان شہر پرو کے قریب پہنچا تو ہرمز نے استقبال کیا اور 1000 تعظیم سے بلایا۔ پھر دوسرے روز طبل جنگ بجوا کر مقابلے کے لیے میدان میں آیا۔ تب امیر کشور گیر بھی لڑائی کا نعرہ بجوا کر میدان میں آ کھڑے ہوئے، اور اس وقت ایک گھوڑا سوار میدان میں آیا تو اس وقت سارے پہلوان بولے کہ یا امیر، ماندگی کی وجہ سے ہمارے گھوڑوں میں آگے جانے کی طاقت نہیں ہے، اگر حکم ہو تو پیادہ جا کر کافروں سے جنگ کریں۔ تب ہردم نے فرمایا کہ تمہیں پیادہ جا کر مرنے کی ضرورت نہیں، میں خود جاتا ہوں۔ امیر نے فرمایا کہ تمہیں خدا کو سونپا
تب وہ بھی شیر کی طرح غراتا ہوا میدان میں آیا اور کافر کے حریف کے مقابل کھڑا ہوا۔ تب گرگ سوار نے مچھلی کانٹا ہردم پر چلایا۔ ہردم نے اس کا وار اسی سانگ میں لپیٹ لیا اور زور کر کے چھین لیا اور سانگ پھرا کر ایسا مارا کہ وہ کافر زمین میں پست ہوا۔ تب عمرو نے کہا کہ اے ہردم، لاندگی کو ہلاکت مت کر۔ ہردم نے کہا کیا کرے گا؟ عمرو نے کہا اپنے گھوڑوں میں باندھوں گا کہ دہشت گھوڑوں کے دلوں سے نکل جائے۔ میدان میں 40 سوار جہنم کو روانہ کیے۔ جب صبح ہوئی تو دونوں لشکر مستعد ہو کر میدان میں آئے اور کافروں میں سے ایک لاندگی سوار میدان میں آیا اور ہردم نے بدستور جہنم میں پہنچایا۔ اس وقت اسی طرح ہردم نے 10 کافروں کو جہنم میں داخل کیا۔ پھر کوئی کافر میدان میں نہ نکلا۔ تب زردشت نے کہا اے بہادرو، کیوں میدان میں نہیں جاتے؟ سواروں نے کہا کہ اے شہزادے، ہم کو ہماری جان پیاری ہے، ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ جو رفیق جاتا ہے وہ میدان سے واپس نہیں آتا۔ تب زردشت آپ ہی سوار ہو کر میدان میں آیا اور ہردم پر حربہ چلایا۔ ہردم نے سانگ پر لپیٹ دیا۔ زردشت نے زور کیا تو ہردم نے سمجھا کہ وہ سانگ چھین لے گا۔ تب امیر کو پکارا۔ امیر نے گھوڑا دوڑا کر نعرہ مارا اور اس نعرے سے زردشت کے ہاتھ پاؤں سست ہو گئے اور ہردم نے سانگ چھین لی۔ تب زردشت نے کہا کہ اے حمزہ، تو نے ناحق شکار کو چھڑایا۔ امیر نے فرمایا کہ اے کافر، جو نشان مردی کا رکھتا ہے لا۔ اس کافر نے امیر کے سر پر ایسا حربہ مارا کہ اگر سچ سکندری ہوتا تو بھی نہ بچتا، مگر حمزہ کو ذرا بھی خطرہ نہ ہوا۔ تب اس نے کہا کہ اے حمزہ، ابھی تو زندہ ہے؟ فرمایا اے کافر، بفضل خدا زندہ ہوں، مگر 2 حملے اور بھی تجھ کو دیے۔ پس اس نے بزور 2 حربے ایسے مارے کہ اگر پہاڑ ہوتا تو وہ سرما ہو جاتا۔ پس جب امیر کی باری آئی تو امیر نے 1100 من کا گرز ایسا مارا کہ بے ہوش ہو گیا اور دل میں کہا کہ میں حمزہ کے مقابل کا نہیں ہوں، یہ کہہ کر واپس ہوا۔ تب امیر نے پھرتے وقت اس کے سر پر ایسا گرز مارا کہ اس کے حلق سے لہو زمین پر گرا اور وہ بھاگ کر چلا گیا۔ تب آسائش کے نعرے بجوائے اور زردشت نے کہا کہ اے ہرمز، میں حمزہ کے مقابل کا نہیں ہوں، ہاں اگر بادشاہ یہاں سے قضاء و قدر میں میرے ساتھ چلے تو وہاں سرسال بن وال آدم خور بادشاہ بخت پہلوان ہے، اور اس کی پناہ لے کر اگر حمزہ یہاں آیا تو یقین ہے کہ اپنی زیست سے ہاتھ دھوئے گا۔ تمام کافر ایک مشورے سے بولے کہ البتہ جس کام میں حمزہ کا ضرر ہو وہی کرنا چاہیے۔ تب سیاوش سے ہرمز نے پوچھا۔ اس نے کہا اے بادشاہ، جانا مناسب نہیں ہے، اگر جاؤ گے تو البتہ پشیمان ہوگے۔ بختیار کے ناہنجار نے کہا کہ جانا بہت ضروری ہے۔ تب سیاوش نے کہا کہ بادشاہ مختار ہے۔ القصہ دوسرے روز ہرمز نے اپنے لشکر سمیت زردشت کی رہبری میں کوچ کیا اور چند روز میں قضاء و قدر پہنچے۔ تب زردشت نے آگے جا کر سرشال کو خبر کی اور سرشال بن وال نے استقبال کیا اور بڑی تعظیم سے لے جا کر ہرمز کو تخت پر بٹھایا اور بہت دلاسا و دلیری دی اور کہا کہ اے بادشاہ، تو فکر نہ کر، حمزہ کو مارنا میرا کام ہے۔ جب امیر کو قضاء و قدر میں ہرمز کے جانے کی خبر ہوئی تو امیر بھی قضاء و قدر سے 4 کوس کے فاصلے پر اترے۔ سرشال بن وال نے کھانا منگوایا اور ہرمز کے روبرو رکھا اور کافروں کو بھی دیا۔ ہرمز نے دیکھا کہ گوشت سور کا ہے، تب ہرمز نے کھانے سے انکار کیا۔ پس زردشت نے کہا کہ اے بادشاہ، اس مجلس میں تم بیٹھے ہو، جو آیا تو کھانا ضروری ہے، اگر سرشال سے یہ بات ظاہر ہوگی تو مشکل ہے۔ تب ہرمز نے صورت کے موافق ایک نوالا سور کے گوشت کا کھایا، پھر وہیں قے کی۔ پھر سرشال اور اس کے ہم جنسوں نے یہ صلاح کی، بڑے لات نے ہم پر مہربان ہو کر ہمارے واسطے یہ بکریاں بھیجی ہیں، ان کے کھانے میں کمی نہ کرنا چاہیے۔ یہ فرمان دے کر سرشال کے سپاہی ہرمز کے لشکر سے ہر روز آدمیوں کو پکڑ کر لے جاتے اور کھاتے۔ ہرمز نے یہ بات سن کر بختیار کی عقل پر 1000 نفرین اور لعنت کہہ کر سیاوش سے کہا کہ اے خواجہ زادے، بختیار ملعون کی صلاح سے ہم اس مصیبت میں پھنسے ہیں، اب تم دستگیر ہو کر ایسی تدبیر کرو کہ سرشال شیطان کے پنجے سے رہائی ہو۔ تب سیاوش نے کہا کہ حمزہ کی پناہ کے سوا رہائی مشکل ہے۔ ہرمز نے کہا کہ اول تم جا کر ہماری سفارش کرو، پھر جیسا تم کہو گے ویسا کروں گا۔ تب سیاوش نے تمام حقیقت جا کر حمزہ سے عرض کی۔ حمزہ نے فرمایا کہ اگر ہرمز معافی مانگے
تو میں اسے بخشوں گا اور پناہ دوں گا۔ سیاوش نے امیر کا پیغام ہرمس کو بھیجا اور اس گیر زادے نے صبر سے باطن میں نفاق رکھ کر ظاہر میں معافی مانگی اور آدھی رات کو بما فوج امیر کے لشکر میں جا کر شامل ہوا۔ امیر نے ہرمس کو تعظیم سے لا کر تخت پر بٹھایا اور کھانا کھلایا۔ ہرمس نے کہا، یا امیر، میں مدائن کو جاؤں گا اور والدین کو دیکھوں گا۔ امیر نے فرمایا کہ تو مختار ہے، جا، اور وہ مدائن کو روانہ ہوا، اور امیر وہیں تھے کہ ایک روز فجر ہوتے ہی سرشال نے طبل جنگ بجوایا اور میدان میں آ کر پکارا کہ بکریوں، تم میں سے جسے مرنے کی آرزو ہے وہ میدان میں آئے۔ تب لندور امیر کے روبرو آیا اور اجازت چاہی، بس امیر نے فرمایا کہ جاؤ، خدا کے حوالے کیا۔ تب لندور میدان میں آیا۔ سرشال نے کہا کہ اے دراز قد، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام لندور ہے، تاجدار ہند سراندیپ کا ہوں۔ سرشال نے کہا کہ اے لندور، تو مردانہ ہے، اب تو مار۔ تب لندور نے کہا کہ یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے۔ سرشال نے گرز اٹھایا اور لندور نے سپر لی اور خدا کی پناہ مانگی۔ اس نے گرز مارا، اس کو ہزار سختی سے روکا۔ تب سرشال نے کہا کہ اب تو مار۔ یہ سن کر لندور نے اپنا گرز اس پر مارا۔ غرض شام تک دونوں لڑتے رہے اور رات کو دونوں اپنے اپنے لشکر میں اترے۔ تب لندور آیا تو امیر نے کہا، سرشال کو کیسے پایا؟ کہا، زپین فولاد تن کے برابر۔ اس وقت امیر نے زپین کے واسطے افسوس کیا، اور جب صبح ہوئی تو پھر دونوں لشکر تیار ہو کر میدان میں آئے اور امیر کی اجازت سے مالک اشتر میدان میں آ کھڑا ہوا۔ تب سرشال نے کہا، اے کوہ طاقت کل، باوجود اس دراز قد کے لندور مقابلہ نہ کر سکا، اب تو کیا کر سکے گا؟ تب مالک نے کہا کہ قد تو میرا چھوٹا ہے، لیکن خدا میرا بڑا ہے کہ ابھی تیرا مغز نکالوں گا، جو نشان بہادری کا رکھتا ہے وہ لا۔ تب سرشال نے گرز اٹھایا۔ مالک نے سپر سر پر رکھی اور روکا۔ جب مالک نے گرز مارا تو سرشال نے بڑی دلاوری سے روکا اور کہا، ہزار آفرین ہے تیرے بازو پر۔ کیا ہوا؟ جو قد چھوٹا ہے لیکن قوت بڑی رکھتا ہے۔ پھر بدستور شام تک لڑتے رہے۔ جب رات ہوئی تو دونوں لشکر اترے اور تمام رات آرام کیا۔ جب فجر ہوئی تو سرشال نے آ کر میدان میں پکارا کہ اتنے میں کمار خاور سامنے آ کھڑا ہوا، اور سرشال نے کمار کی ڈھال پر گرز مارا اور ڈھال پر آگ جیسا شعلہ نکل کر آسمان کی طرف گیا، اور کمار نے سرشال پر تلوار ماری اور اس نے روکی، مگر پھسل کر گھوڑے پر پڑی اور وہ مر گیا، اور سرشال زمین پر گرا اور کمار کے گھوڑے پر وار کرنا چاہا تو کمار پیادہ ہوا اور گھوڑے کو پشت کے پیچھے کر لیا۔ تب سرشال نے دونوں بازو پکڑ کر کمار کو اٹھایا اور زمین پر پچھاڑا۔ اتنے میں امیر نے نعرہ مارا اور اس کے مقابل آئے، اور سرشال کمار کو چھوڑ کر دوسرے گھوڑے پر سوار ہوا اور کہا، اے کوہ طاقت، تو کون ہے جو میرے شکار کو چھڑایا؟